السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر رسول کی حیثیت بتائی جا رہی کہ وہ کن میں سے تھا اور اس کے فرائض کیا تھے، اللہ نے اس کے ذمہ کیا ڈیوٹیز مقرر کی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا بھی بڑا بلند مقام سامنے آتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک ایک لفظ آپ نے غور سے سننا ہے۔ یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ احسان، اللہ کا احسان جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے احسان جیسا نہیں ہوتا۔ یہ من کا لفظ ہے، من۔ اب ہماری زبان میں تو اس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ہم تو اس کا احسان ہی ترجمہ کریں گے۔ تو حالانکہ یہ احسان جو ہے یہ عربی سے ہی لفظ آیا ہے، تو ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ عام تراجم میں بھی اس کا یہی معنی کیا گیا، احسان۔ لیکن یہ جو اللہ کا احسان ہوتا ہے اور انسانوں کا احسان، اس میں فرق ہے۔ یہ ساتھ ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی ایٹمالوجی کو، روٹ ورڈز کو بھی ٹچ کرتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن کے الفاظ سمجھ آئیں کہ یہ ڈکشنز، ان کی میننگز کتنے اہم ہیں سمجھنے۔ انسان جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو معاوضہ چاہتے ہیں اس کے بدلے میں، کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، میں نے اس کا یہ کام کیا ہے، میں نے اس کو نوکری لگوائی ہے، یا میں نے اس کو کوئی پیسے ادھارے دیے ہیں، اب یہ مجھے اس کو بڑھا چڑھا کر ڈبل ٹرپل 4 ٹائم زیادہ مجھے فائدہ دے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر ہم اس کو بڑی نفرت سے، بڑی حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ میں نے تو اس کے اوپر بڑا احسان کیا اور یہ اتنا احسان فراموش ہے کہ اس نے جواب میں میرا فلانا کام نہیں کیا، یا میں نے اس کو فلاں کہا تھا کام اس نے کیا ہی نہیں، یا اس کو میرا فلاں کام کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کے معاملہ ہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں ہوتا، یہ ہے من۔ یعنی اللہ جب کوئی انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو بدلے میں کچھ چاہتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، الصمد ہے۔ انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو احسان ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے ہوتا ہے، بغیر کسی بدلے کے ہوتا ہے۔ اس کے اوپر وہ کوئی محنت بھی نہیں لیتا، بیگار بھی نہیں لیتا انسانوں سے، اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا۔ یہ سورج کی روشنی اور اس کی جو حرارت تو کوئی ہم نے کوئی اپنی محنت سے یا مزدوری سے محنت کر کے بنائی ہے، یا اللہ نے بنائی ہے تو کوئی اللہ نے معاوضہ لیا ہے ہم سے؟ فری آف کاسٹ مل رہی ہے، بغیر محنت کے مل رہی ہے۔ یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ہماری لیبر لگی ہے، نہ ہمارا پیسہ لگا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا احسان۔ اب سمجھ آئی؟ یہ من جو ہے، من، اور جس کو انہوں نے پھر من و سلوہ بنایا، اندازہ لگائیں کس طرح قرآن کی میننگ بدلے گئے۔ یہ وہی من ہے، یہ وہی من ہے جس کو وہاں پر جب آتا ہے نا من و سلوہ، تو وہ پھر اوپر سے کھانے آئے۔ اس طرح سے قرآن کے الفاظ کی میننگ بدلے گئے۔ تو من کا مطلب جب یہاں پر احسان ہے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی محنت کی جو اللہ چیز دیتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لیتا نہیں ہے، تو وہاں پر جو من و سلوہ ہے اس کا معنی پھر کیسے انہوں نے بدل دیا؟ یہی لفظ ہے وہاں پر بھی من۔ اب سمجھ آئی کہ یہ من کا لفظ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا کیا اللہ نے؟ آگے خود بتا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا قرآن پوری بات نہیں کرتا، روایتوں کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا انداز کیسا ہے،
ایک بات کرتا ہے آگے پھر اس کی ڈیٹیل دیتا ہے، پھر ایک بات کرتا ہے پھر آگے اس کی ڈیٹیل دیتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روایات کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن اپنی بات کو خود سمجھاتا ہے۔ تو اللہ نے مومنین پر کیا احسان کیا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے ان مومنین میں ایک رسول بھیجا، مومنین میں، یعنی وہ انسانوں سے باہر نہیں ہے رسول، مومنین میں ہے، انسانوں میں ہے۔ مومنین انسان ہے نا، انسان تھے نا وہ مومنین، آج بھی مومنین انسان ہی ہوں گے۔ تو ان میں ایک رسول بھیجا، وہ انہی میں پیدا ہوا، انسان تھا وہ۔ ابھی تک وہ جھگڑے چل رہے ہیں نور اور بشر کے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ مومنین یعنی انسانوں میں ایک رسول بھیجا، اور پھر یہی نہیں بلکہ آگے پھر ڈیٹیل دے رہا ہے کہ وہ ان میں سے بھیجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ من انفسہم، دیکھا اب یہاں پر وہ آ گئی جینیٹک کریکٹر آ گیا، جینیالوجی آ گئی، جینیٹک آ گئی، جینیٹک کریکٹر تو نہیں کہنا، جینیٹک آ گئی، جینیالوجی آ گئی، جس میں شادی ہوتی ہے، وہ ازدواجی تعلق بنتا ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پریگننسی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نفس کا تو پھر اس سے تعلق ہے نا، یہ جو بیالوجیکل لا کے تحت جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے من انفسہم، جو ان مومنین ہی میں سے ہے، اس کے والدین ہیں، وہ ان میں سے پیدا ہوا۔ اندازہ لگائیں، یعنی بالکل واضح کر دیا کہ رسول غیر انسان نہیں تھے، انسان تھے، انسانوں میں سے تھے۔ من انفسہم، ان میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، انسانوں سے باہر کسی اور مخلوق میں سے نہیں تھے۔ اور آگے اب فرائض بتائے جا رہے ہیں کہ رسول کے فرائض کیا تھے جو اللہ نے مقرر کیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان مومنین پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ یہاں پر تلاوت کا مطلب بھی سمجھ لیں، ایک تو ہوتا ہے جیسے ہم قرآن کھول کے یا زبانی پڑھتے ہیں قرآن کو، منہ سے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو اس کو ہم تلاوت بولتے ہیں۔ تلاوت یہ عربی کا لفظ ہے۔ تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا، پڑھ کر عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ اس تلاوت میں جو کنٹینٹس ہیں، جو کچھ کہا گیا ہے، جو انجنکشنز ہیں، قوانین احکام ہیں، ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، یہ بھی اسی تلاوت کے اندر آتا ہے۔ عام ترجمہ تو یہی ہوگا، بلکہ وہ کئی تراجم میں لکھا ہو کہ وہ قرأت کرتا ہے، یعنی وہ اس سے وہ یہ ٹچ دینا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے یعنی گائکی کے انداز میں بڑی خوبصورت آوازیں نکال کے سروں کے ساتھ، جیسے یہ قاری حضرات کرتے ہیں۔ تلاوت کو اب تلاوت ہی رہنے دیں، کیونکہ قارئ کا لفظ علیحدہ ہے، اس کو انہوں نے پھر قرأت بنایا۔ قرأت پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، وہ گا کر اور اس ترنم کے ساتھ وہ قاری بن گئے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، یہ بھی معنی بدلے گئے۔ خیر وہ جہاں پر وہ لفظ آئے گا وہ ہم بیان کریں گے، فی الحال تو یہاں پر یتلو علیہم آیاتی ہے، تلاوت کا لفظ آ رہا ہے۔ تلاوت کے اندر پڑھنا اور پھر عمل بھی کرنا، جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے۔ تو وہ رسول ان مومنین کے سامنے اللہ کے قوانین پیش کرتا ہے اور پھر خود بھی عمل کرتا ہے اور ان کو بھی اس کے اوپر عمل کراتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کے۔ اب یہاں پر رسول اور صحابہ دونوں آگے، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس کے اندر صحابہ کا مقام بھی آ جاتا ہے۔ رسول کے ساتھ رسولوں کا جو ان کے جو صحابہ تھے، جماعت صحابہ، ان کا بھی بہت بلند مقام ہے۔ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نبی کے ساتھ صحابہ کا جو مقام ہے۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں لے لینا کہ ان کا مقام برابر ہو گیا ہے،
وہ اعتراض کرنے والے تو اعتراض بھی کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن جو صحابہ تھے ان کا بھی اپنے لحاظ سے مقام بہت بلند تھا، عام مومنین سے بہت بلند مقام تھا ان کا۔ تو آگے پھر ایک تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور یہ ان جماعت صحابہ سے بھی یہی کام ان سے ان کے اوپر عمل کرواتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کی ذہنی نشو نما کرتا ہے۔ اب تراجم ہوئے پڑے ہیں کہ وہ پاک کرتا ہے، یہ زکوٰۃ اسی سے، یزکی اسی سے زکوٰۃ ہے، اسی سے تزکیہ نفس ہے۔ یہ پاک کرنا نہیں ہوتا، اس کے بنیادی معنی پاک کرنا نہیں ہے، نشو نما دینا ہے، نورشمنٹ، جسم کی غذا۔ یہ ہم جو بھی لیتے ہیں نیوٹرنٹس، وہ جسم کی غذا ہے، پھل، اناج، سبزیاں، جو بھی ہم خوراک لیتے ہیں۔ لیکن دماغ کی بھی تو غذا ہے، وہ کیا ہے؟ اچھی تعلیم، اچھے ضابطے، وہ دماغ کی غذا ہے، وہ اس کی نورشمنٹ ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے قوانین جو ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کا جو ضابطہ اخلاق ہے، وہ انسانی ذہن کی غذا ہے۔ یہ چیزیں بہت قابل غور ہیں سمجھنے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا نہیں، یعنی جیسے وہ پہلے کو پلید تھے اور پاک ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کی ذہنی نشو نما کرتا ہے، کس کی روح سے؟ پیچھے بتا رہا ہے، آیات ہی، اللہ کی آیات، اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کے احکام، ان کی روح سے ان کی ذہنی نشو نما کرتا ہے۔ قرآن کی الفاظ، اس کی آیات، اس کی صورتیں آپس میں انٹر لنک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب تک آپ ان کو انٹر لنک نہیں کریں گے، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کانٹیکسٹ میں رکھ کر بات سمجھیں گے، بات سمجھ آ جائے گی۔ خود ہی بتاتا چاہ رہا ہے کہ یہ ذہنی نشو نما کس سے ہوتی تھی، رسول کس سے کرتا تھا، پیچھے بتا رہا ہے، آیاتی، اللہ کی آیات کی روح سے۔ تو وہ رسول دین کا نظام قائم کر کے ان مومنین کی صلاحیتوں کی نشو نما کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی وَيُزَكِّيهِمْ کا، جو ہم بس وہ اللہ کا رسول ان کو پاک کرتا ہے، یہ معنی پڑھ کے اور ثواب لے کے آگے گزر جاتے ہیں، یہ میننگ نہیں ہے۔ تو میننگ کیا ہے کہ وہ رسول دین کا نظام قائم کر کے ان مومنین کی صلاحیتوں کی نشو نما کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اور تیسرا فریضہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ قانون، اور حکمت کیا ہے؟ اس قانون کے دلائل۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، آپس میں انٹر لنک ہیں یہ بھی چیزیں۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلائل ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ٹاک ود ریزننگ، یہ ٹاک ود ریزننگ ہے قرآن۔ وہ جو ٹاک کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ ریزننگ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حکمت یہ جو ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت ریزننگ ہے، یہ فلسفی ہے، یہ دلائل ہیں اس علم کے جو قرآن پیش کرتا ہے، جو قرآن کے اندر ہے۔ قرآن میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، اس کے اندر جو بھی قوانین، ضابطے، اصول، زندگی کا جو دستور نظام دیا گیا ہے، اس کے قانون اصول دیے گئے ہیں، وہ ایسے ہیپ ہیزرڈ یوں ہی نہیں دیے گئے، وہ ود ریزننگ ہے، ان کی ایک فلسفک ریزننگ ہے۔ تو وہ اپنے اندر دلائل رکھتے ہیں، برہان، جس کو عربی بولتا ہے برہان، قرآن بولتا ہے برہان، وہ برہان اپنے اندر رکھتے ہیں، دلائل رکھتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، دلائل کے ساتھ ہے، ریزننگ کے ساتھ۔ تو یہ جو کتاب اور حکمت ہے،
اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ وہ رسول ان مومنین کو قانون یعنی اللہ کا قانون اور اس کے دلائل و مقاصد کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حکمت کے اندر اس قانون کے دلائل اور مقاصد آ جاتے ہیں۔ یہ ہے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے میننگ۔ انہوں نے پھر یہ جو لفظ ہے حکمت، یہ جو دلائل کی بات ہو رہی ہے، آبجیکٹو کی بات ہو رہی ہے، فلسفک ریزننگ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس کے معنی بدلے اور اس کی جگہ پر وہ لے کے آگے طب نبوی، حکمت، حکیم بولتے ہیں نا ہم ان کو، تو اس کے معنی بدلے۔ اس کے معنوں میں تھوڑی سی وہ کہہ لی دانش مندی کا وہ انہوں نے لے کے آ گئے، اور پھر آگے پھر حکیم آ گئے، پھر آگے وہ طبی نسخے آ گئے، طب نبوی آ گئی، کاروبار شروع ہو گیا مذہب کا، بہت بڑا کاروبار۔ عام شہد لینے جائیں تو وہ تھوڑے ریٹ پہ ہوگا، جو ہی اس کے اوپر آپ اسلامک شہد کا لیبل لگائیں گے تو وہ تو مہنگا بکے گا، کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ مہنگا بکے گا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز لے لیں جس کو وہ اسلامک برانڈ اس کو جب بناتے ہیں، اسلامک برانڈ کی فارم میں لے کے آتے ہیں، یعنی اسلامک برانڈ بنائے ہوئے انہوں نے، اسلامک شہد یہ برانڈ بن گیا نا اب، یہ ریلیجس برانڈ، یہ مذہب کے لیے، مذہبی کاروبار کے لیے بنائے گئے، اور بہت بڑا کاروبار ہے، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس طرح سے قرآن کی میننگ بدلے گئے۔ پھر وہ طب نبوی آ گئی، وہ جی کلونجی جو ہے، کلونجی وہ ہر بیماری کا، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، کھا بھی رہے ہیں اس کے باوجود کورونا ہو رہا ہے۔ کلونجی جو ہے وہ ہر کھانے میں ڈال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر بھی ان کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، پھر بھی ان کو فالج ہو رہا ہے، پھر بھی ان کو ملیریا ہو رہا ہے، پھر بھی ان کو ڈینگی ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن مذہب ایک ایسی پٹی ہے جو جب آنکھوں پر بن جاتی ہے، ایسا پردہ ہے دبیل، جب دل و دماغ کے اوپر پڑ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز نہ نظر آتی ہے نہ سمجھ آتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو قرآن کے دلائل سے ہٹایا گیا، ان کا منہ موڑا گیا قرآن کے دلائل سے، قرآن کی ریزننگ سے، قرآن کے آبجیکٹو سے، ان کو پھیر کر وہ طب نبوی وہ لایا گیا کہ یہ رسول کی دی ہوئی طب ہے۔ یعنی نعوذ باللہ رسول طب کرنے آئے تھے دنیا میں، اللہ کا رسول دوائیاں بیچنے آیا تھا کہ یہ بخار کی دوائی لے لو، یہ میں نے بنائی ہے، یہ کھا لو۔ یہ حالت ہوئی ہماری قوم کی، اور اس لیے پھر یہ ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ سائنس دن بدن ترقی کر رہی ہے، اور یہ وظیفے بتا رہے ہیں کہ فلاں صورت پڑھ کے پھونک لو، کرونا نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا تو پھر مساجد کے سامنے وہ جو ڈس انفیکشن والے جو گیٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ وہ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے وہ سپرے کر کے اندر جاتے ہیں، کرونا نہ ہو جائے۔ تو بھائی آپ وہ کروائیں، وہ جو بھی وہ بتا رہے ہیں آپ کو، کلونجی کھائیں، آپ اجوا کھجور کھائیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ جو جراثیم مارنے والے جو گیٹ لگائے ہوئے ہیں جہاں سے سپرے ہوتے ہیں، غلاف کعبہ کے اوپر بھی ہوئے، حجر اسود کے اوپر بھی ہوئے، تو وہاں پر کوئی کلونجی کام نہیں آئی، کوئی طب نبوی کام نہیں آئی۔ وہاں پر کیا کام آئی؟ اللہ کی بتائی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سائنس کی، وہ کام آئی، وہ کام آئی۔ جھوٹ کام نہیں آیا، اور نہ آئے گا، نہ آ رہا ہے، تجربہ کر لیں آپ۔ اور پھر اسی طب نبوی کے اوپر وہ بھی کہا گیا کہ مکھی جو ہے اس کے ایک پر میں شفا ہے، نعوذ باللہ، وہ اتنی غلیظ چیز جس کے متعلق پھر وہ رسول سے منسوب کیا گیا کہ اس کے اندر شفا ہے، اور اس کو اگر کھانے کی چیز میں گر جائے تو اچھی طرح غوطہ دے کے نکال کے پھر وہ کھاؤ پیو۔
بیمار ہو گئے ہو تو اونٹ کا پیشاب پیو، ویسے پیو یا دودھ میں ملا کر پیو، یہ رسول کا حکم ہے، یہ رسول کی دی ہوئی طب ہے، یہ ہوگی طب نبوی۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ کس طرح سے رسول کو بدنام کیا گیا کہ ابھی تو خاکے بنے ہیں نا، وہ اس ایک روایت کے اوپر 6 سالہ بچی کے ساتھ نکاح اور 9 سالہ بچی کے ساتھ رخصتی، اس کے اوپر خاکے بنے توہین امیز۔ اگر یہ والی روایتیں وہ اٹھا لیں اور اس کے اوپر بھی خاکے بننے شروع ہو جائیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ ہوتا ہے جس کو انہوں نے اقوال رسول بنایا، آج اس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو کوئی رسول نے کوئی ایسی طب پیش نہیں کی، وہ اللہ کے رسول صرف اللہ کے قوانین اور ضابطے دینے آتے تھے۔ قرآن بتا رہا ہے ان کی حیثیت، ان کا سٹیٹس، ان کے فرائض کیا تھے، وہ بتا رہا ہے، اسی آیت کے اندر بتا رہا ہے۔ تو کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول ان مومنین کو قانون اور اس کے دلائل و مقاصد کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو پیچھے کا وقت بھی یاد دلایا جا رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ تمام انسانوں کی بات کر رہا ہے کہ اس قرآن سے پہلے جب یہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو انسانیت واضح گمراہی میں مبتلا تھی۔ جب رسول آیا، اس کو قرآن دیا گیا، اس کے اوپر نازل کیا گیا، جب اس نے اس کی تعلیم دی، اس کی روح سے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، اپنے صحابہ کا، اس کی روح سے نظام قائم کیا، اس نظام کی روح سے ان مومنین کی صلاحیتوں کی نشو و نما کی، قرآن کے جو قوانین ہیں اس کو دلائل اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ سمجھائے، تو اس سے وہ اس گمراہی سے نکل کر وہ روشن شاہراہ کی طرف آ گئے، کامیابی کی طرف آ گئے۔ گمراہی ہوتی ہے جس کے اندر انسان راستہ بھول جاتا ہے، ہدایت ہوتی ہے جس کے اندر انسان راستہ پا لیتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں سمجھنا۔ گمراہی عام طور پر سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے، گم راہ، یعنی جس میں راہ گم ہو جاتی ہے، انسان اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہدایت رہنمائی ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے بیسیکلی، جو اس کو اس کی انسانیت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ قرآن یہ کرتا ہے کہ گمراہی سے نکال کر اس کو اس روشن شاہراہ کے اوپر ڈال دیتا ہے جو سیدھا انسانیت کی منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ہدایت۔ تو میں نے گمراہی بھی بتائی، ہدایت بھی بتائی۔ تو اس طرح سے آپ قرآن کو سمجھا کریں۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔